वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ हाथ कर दिया। उन्होंने अवामी मफाद में पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर कम करने का फैसला किया। वजारत खजाना ने क्यों नहीं माना, इसका मैंने कुछ पता चलाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। खान साहब अदालत के अंदर भी नाश्ता करते हैं। हकायक क्या है वो मैं बताऊंगा। बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। फिर सोलर पे एक अवामी मफाद के मुनाफी नई पॉलिसी बनाई जा रही है। मैं इस्लामाबाद की इंतजामिया को भी खबरदार करना चाहता हूँ। डिप्टी कमिश्नर मेमन साहब को खास तौर पे, पंजाब के अंदर कीमतें कम हुई हैं बेकरी आइटम्स की, बाद के अंदर वही पुरानी कीमतें चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ हाथ कर दिया। उन्होंने अवामी मफाद में पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर कम करने का फैसला किया। वजारत खजाना ने क्यों नहीं माना, इसका मैंने कुछ पता चलाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा मामला है, इमरान खान साहब कह रहे हैं उन्हें डेथ सेल में रखा गया है, और वहाँ जो साफ़ी अदालत में कवरेज करने जाते हैं उनसे मैंने पता किया कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। खान साहब अदालत के अंदर भी नाश्ता करते हैं, और हकायक क्या हैं वो मैं बताऊंगा। फिर एक और मामला है, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। फिर सोलर पे एक अवामी मफाद के मुनाफी नई पॉलिसी बनाई जा रही है, उसमें भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आऊँगा नाज़रीन, अवामी मसला है पेट्रोल, महंगाई के इश्यूज़ हैं। कल मेरे अपने फ़ोन पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो प्रेस विंग है वहाँ से एक ख़बर जारी की गई। मैं आपको अभी पढ़ के भी वो पूरी खबर पढ़ के सुनाऊंगा नाज़रीन, ताकि आपके नॉलेज में रहे कि वो क्या चीज़ थी, एग्जैक्ट उसमें फ़िक्रे क्या है। उसमें उन्होंने इस्तेमाल किए लफ्ज़ के जी, वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी मफाद में पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 15 रुपये, ये आ गई जी प्रेस रिलीज़। ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रेस विंग लाहौर की डेडलाइन, क्यों वज़ीर-ए-आज़म लाहौर थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत जारी कर दी हैं कि पेट्रोल की कीमत में 15.4 रुपये और डीजल की कीमत में 7.9 रुपये कमी की जाए। मौजूदा हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई में वाज़ह कमी वाक़ हुई है और माशी इस्तेहकाम आया है। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का एलामिया आ गया। वज़ीर ख़जाना हैं औरंगज़ेब साहब। मैं इन्हें गोरा पाकिस्तानी कहता हूँ। कमालिया से तल्लक है, सियासी फैमिली से तल्लक है। इनके वालिद चौधरी मोहम्मद फ़ारूक मरहूम मियाँ नवाज शरीफ के 1997 में अटारनी जनरल थे, 12 अक्टूबर 1999 तक रहे। उन्होंने भी कैद की सोबतें काटी मुशर्रफ दौर में। ये उनके बेटे हैं। वहाँ सेक्रेटरी ख़जाना हैं इमदाद बोसाल साहब, जो शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी ब्यूरोक्रेट्स में शुमार किए जाते हैं। मैं इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी मफाद में फ़ैसला किया, इस पे अमल ना करना, ये वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार को अंडरमाइन करने वाली बात है। सूबकी कराई गई है अवामी हल्कों में वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़जाना ने, और जिन लोगों ने ये खबर जारी की है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, वज़ारत ख़जाना से कोऑर्डिनेशन किए बगैर, वो भी ज़िम्मेदार है सूबकी कराने के। इसमें बुनियादी 3 लोगों का किरदार होता है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर। सबसे बड़ा किरदार होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, वो पूरी हुकूमत के मामलात चला रहा होता है। भला आलम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के नॉलेज में है या नहीं है, असदुर्रहमान गिलानी साहब हैं। फिर खबर रात टीवी चैनल पे आ गई, मेरे पास भी आ गई, हमने भी दी। फिर रात 1 बजे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कीमत 4 रुपये कम की जाती है।
مذاق اڑایا جاتا ہے وزیر اعظم کا. شہباز شریف صاحب آپ کو پہلے اعلان ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تھے تو. اب آپ کو انکوائری کرانی چاہیے اور حقائق بتانے چاہیے کہ کیوں نہیں عمل ہوا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس سے کوئی لنک ہو. میں نے جو محتاط اندازے میں چیک کیا تھا کل دوپہر کو، اوگرا سے چیک کیا تھا، باقی پیٹرولیم سیکٹر سے چیک کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کم از کم 18 روپے کمی کی جا سکتی ہے اس وقت جو انٹرنیشنلی پرائسز نیچے آئی ہیں. ایک طرف مہنگائی میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے، ٹھہراؤ آیا ہے. کل اسحاق ڈار صاحب بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے منشور میں انہوں نے جو چیزیں شامل کی تھیں معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ ان کا معیشت سے اب ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وزیر خزانہ رہے ہیں، چلیں جی بات رائے دینے میں تو کوئی پابندی نہیں. تو یہ وزیر اعظم صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیوں کیا گیا، قوم کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ ہاتھ کیوں کیا گیا. میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں، ڈپٹی کمشنر میمن صاحب کو خاص طور پہ. پنجاب کے اندر قیمتیں کم ہوئی ہیں بیکری آئٹمز کی، اسلام آباد کے اندر وہی پرانی قیمتیں چل رہی ہیں. یہاں ایک بڑی بیکری ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کے مینیجر نے میرے رابطہ کرنے پہ کہا ہم کیوں قیمتیں کم کریں. میں نے کہا جب حرام کا منافع کماتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی کہ قیمتیں اوور آل کم ہوئی ہیں، تم نہیں کام کر رہے ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ ڈی سی صاحب آپ نے نوٹس نہیں لیا ابھی تک؟ میں نے یہ ساری ڈیٹیل وزیر اعظم کے جوائنٹ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں محب صاحب، ان کو بتائیں. انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو کنوے کیا، ڈپٹی کمشنر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. خدا کا خوف کریں، اے سی کے کمرے سے باہر نکلتے ہیں ڈپٹی کمشنر، کیوں نہیں عوامی مفاد میں کام کرتے؟ رنداوا صاحب آئے ہوئے ہیں، لاہور سے کمشنر تھے، چیئرمین سی ڈی ہیں کمشنر، ان کو بھی چاہیے اس بات کا نوٹس لیں. دوسرا معاملہ، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں 3 روپے 25 پیسے فی یونٹ. یہ نیپرا نے آج نوٹیفیکیشن کیا جی، اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا جو ایک فراڈ ہے وہ چل رہا ہے قوم کے ساتھ. روز قیمتیں بڑھ جاتی ہیں بجلی کی. کہاں تک بڑھائیں گے؟ 100 روپے یونٹ کریں گے، 200 کریں گے، 500 کریں گے؟ اویس لغاری صاحب، شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے دور جب تھا ایک پالیسی بنائی کہ بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سولرائزیشن کو پروموٹ کریں، ٹیکسز میں کمی کی گئی. اب آپ ایک نیا چکر چلا رہے ہیں، سولر پالیسی کو ناکام بنا رہے ہیں. آپ دے دینا بجلی سستی، 20 روپے یونٹ کم کر دیں، 30 روپے یونٹ کم کر دیں، کوئی نہیں سولر لگائے گا. پھر آپ اس طرف جانے نہیں چاہتے. بیوروکریسی اپنے اپنے کھیل کھیل رہی ہے. اس پہ قومی اسمبلی میں بجٹ میں جو ووٹ لے کر آئے عوام سے انہیں بات کرنی چاہیے. حنیف عباسی نے ایک دفعہ بات کی تھی، ان کو بات کرنی چاہیے. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو شائع ہوا غیر ملکی میڈیا میں. حالانکہ قیدی کا انٹرویو نہیں ہوتے عموماً، میں نے نہیں اس سے پہلے دیکھا کہ کسی قیدی کا کوئی انٹرویو. جو بھی چکر چل گیا ہے، حکومت اس میں ناکام رہی ہے اس کو پتہ چلانے میں کہ انٹرویو چھاپ رہا ہے نہیں چاہ رہا، اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کر سکا ابھی تک حکومت کی طرف سے. خان صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. ڈیتھ سیل میں تو ذوالفقار علی بھٹو رہے ہیں جنہیں پھانسی ہوئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جم کی سہولت حاصل تھی؟ نہیں تھی. ذوالفقار علی بھٹو کا کمرہ 60 فٹ کا تھا؟ نہیں تھا. اس پہ شبیر ڈار صاحب ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ احتساب عدالت 190 ملین پاؤنڈ اور باقی بھی جو کیسز وہاں کی سماعت ہوتی ہے وہ جاتے ہیں ریگولر، اور عمران خان صاحب سے ان کی بات چیت بھی ہوتی رہتی باقی صحافیوں کی طرح. ان کا کہنا ہے کہ جی 60 فٹ کا کمرہ ہے، جج کے عدالت کے حکم پہ بڑا کیا گیا، پہلے چھوٹا تھا، پھر جم بھی الگ سے بنا کے دیا گیا
فیسلٹی ہے. مرضی کا کھانا خان صاحب کو ملتا ہے, اچھی بات ہے, ملنا چاہیے, کوئی اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں. 24 گھنٹے خدمت گار ان کے پاس ہوتا ہے. ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی قیادت میں ٹیم ہے سیکورٹی کے لیے اور باقی ان کا پروٹوکول کا خیال رکھنے کے لیے. اور وہ شبیر ڈار صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب جب عدالت میں کوئی سماعت ہوتی ہے تو کمرے میں ناشتہ نہیں کرتے, تو وہ عدالت کے اندر آ کے ناشتہ کرتے ہیں. یہاں تک فیسلٹی ہے. تو ڈیتھ سیل تو پھر آپ پوچھیں شاہد خاقان عباسی سے, احسن اقبال سے پوچھ لیں کہ انہیں رکھا گیا تھا, قید تنہائی میں رکھا گیا تھا. آپ کو کتابیں بھی مرضی کی وہاں پہنچائی جاتی ہیں, ہر ہفتے ملاقات بھی آپ کی کرائی جاتی ہے. تو پتہ نہیں کیوں یہ اس طرح کی بات. اب یہ صافی ہے, اس کی انفارمیشن کو آپ چیلنج کریں, اگلی سماعت کے پر شبیر ڈار صاحب کو آپ بتا دیں کہ جی میں ڈیتھ سیل میں ہوں, نہیں ہوں. انٹرویو میں جو بات لکھی کہ میں اس کے مطابق کر رہا ہوں کہ انٹرویو پتہ نہیں خان صاحب نے دیا نہیں دیا, کیسے ہوا, یہ ایک الگ کہانی ہے. آج صبح ایک خبر آئی کے پی حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے کو کوٹ کر کے دی گئی کہ جی مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے فل کورٹ بنی ہے, تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو بینچ کی سربراہی کر گئے ان پر اعتراض کیا جائے گا. لیکن کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد ایڈوکیٹ جنرل نے خود اس کی تردید کی کہ ہمیں مکمل اعتماد ہے عدالت پہ, چیف جسٹس پہ, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں کریں گے. تو یہ آئندہ ہفتے ایک بہت بڑا کیس لگنے والا ہے عدالت کے اندر. 13 رکنی بینچ ہے فل کورٹ جس کو کہتے ہیں. 14ویں جج ہیں مسرت العلی بیمار ہیں, تو وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے. اس پہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں جو الیکشن کمیشن نے نہیں دیں, اور کے پی میں سینٹ کے الیکشن بھی نہیں ہو رہے, اسی وجہ سے حلف نہیں لیا گیا تھا. تو یہ ایک آئینی مسئلہ ہے, اس پر فل کورٹ بننا اچھی بات ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. ناظرین انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.